السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال نعمان یوٹیوب چینل۔ پاکستان کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن عظیم قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، اور اہل پاکستان کو جو غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ ناقابل بیان ہے، اور پاکستان سے واقفیت رکھنے والے اقوام ان کا اعتراف کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے امت مسلمہ پر عائد کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم سے جو بھی قوت ہو سکے اپنے دشمنوں کے لیے تیار رکھو۔ قرآن حکیم کی اس آیت نے یہ نہیں کہا کہ تلواریں اور نیزے تیار رکھو، بلکہ فرمایا کہ جو قوت تم تیار کر سکتے ہو اسے تیار کر کے رکھو، یعنی جہاں اور جس وقت جس طرح کی قوت درکار ہو اسے تیار رکھو، تاکہ دشمن تمہارے دین اور آزادی کو سلب نہ کر سکے۔ حقیقت میں ہم نے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی بہت کی اور تاخیر بھی بہت کی ہے، لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اعزاز بھی ہمارے پاکستانی سائنسدانوں کو حاصل ہوا کہ انہوں نے ایٹم بم بنا کر پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ آج پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی ٹیکنالوجی بھی الحمدللہ ایسی اعلیٰ درجے کی ہے کہ بعد ایٹمی ملکوں کے پاس بھی اس درجے کی نہیں ہے۔ جو طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہیں، ان کی نظروں میں سب سے زیادہ کٹکنے والا ملک پاکستان ہے۔ انہوں نے اکثر سازشوں کا مرکز پاکستان کو بنایا ہوا ہے۔ ان کا میڈیا پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کو تباہ کرنے کی کوشش میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، اور یہاں سازشوں کا جال پلا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام مسلم دنیا کے تو دشمن ہے ہی، لیکن خاص طور سے پاکستان سے ان کی دشمنی پہلے نمبر پر ہے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک ملت اور ایک قوم ہے۔ دشمنوں کو یہ معلوم ہے اگر یہ ملک ترقی کر گیا تو تمام دنیا کے مسلمان اس کے جھنڈے تلے جمع ہو سکتے ہیں۔ عملی طور پر بھی پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ دنیا کے تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ اسی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان اور برما کے تباہ شدہ مسلمانوں کو پاکستان میں پناہ ملی۔ جب روسیوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان میں اسی نظریے کی بنیاد پر پناہ ملی۔ یہ صرف اسلامی اخوت اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر پناہ دی گئی تھی۔ یہی اسلامی اخوت، اسلامی قومیت اور دو قومی نظریے ہمارے دشمنوں کو کٹکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا میں ایٹمی طاقت صرف پاکستان ہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ کسی اور مسلم ملک کے پاس ابھی تک یہ طاقت موجود نہیں۔ ان دو وجہوں سے ہمارا وطن عزیز بیرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن اقوام عالم کے سامنے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو ملک ہمارے خلاف جارحیت کا ارادہ نہیں رکھتا، اسے نہ ہمارے دو قومی نظریے سے پریشان ہونا چاہیے، نہ ہماری ایٹمی طاقت سے، کیونکہ تمام ایٹمی طاقتیں اس پر متفق ہے کہ ایٹم بم عالمی امن کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علاقائی امن کا مؤثر ذریعہ رہا ہے، اور اب بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو اب تک نہ جانے کتنی جنگیں پڑوسی ملک سے ہو چکی ہوتی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے۔ اب مجھے دیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔